اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام میں، جہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے رواداری کیسے بنائی رکھی جائے اور کیسے اسے روز بہتر سے بہترین بنایا جائے۔ ریلیجس ٹالرنس ان ورلڈز ریلیجنس، جہاں ہم نہ صرف اسلام کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے سارے دین کے اعتبار سے اس گفتگو کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کا ہر دین بیر کے مخالف ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ مسلسل بنے ہوئے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت شکریہ ہے آپ کا آغا، اور یہ گفتگو بہت اہم تھی۔ آپ نے اپنے علم سے، اپنے ایکسپرٹیز سے اس کو اور بہتر بنایا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ شکریہ۔ آغا، ہم نے گفتگو کل جو ہے وہ انٹرفیتھ اسٹڈیز کی امپورٹنس پر ختم کی تھی۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مذاہب ماشاء اللہ اگر ہم انڈیا میں ہی بات کریں تو اتنے ہیں کہ انگلی پہ گنے بھی نہیں جا سکتے، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی بھی ہے کہ ہم یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی رکھتے ہیں۔ یہاں جتنے ڈائیورس ریلیجنس ہیں اس کے باوجود الحمدللہ ایک اتحاد نظر آتا ہے، جو کبھی کبھی تھوڑا سا ہلتا ہے لیکن پھر بھی واپس آ جاتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس یونٹی کو بنائے رکھنے کے لیے کیا ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے بھی اسے قائم رکھ سکتا ہے؟ بالکل، یہی ہمارا جو پچھلے پروگرامز میں جو ہماری گفتگو رہی ہے اس کا محور یہی ہے کہ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے، اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اپنے مذہب پر چلتے ہوئے آپ دوسروں کے ساتھ یونٹی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کمپلیٹ مسلمان وہی ہے جو دوسروں سے بیر رکھے، جو دوسروں سے دشمنی رکھے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مذہب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ حزب مخالف کو ختم کر دو۔ ایسا کوئی مذہب نہیں کہتا ہے، اور ہم اس کام کو کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے دل میں تھوڑی کشادگی لے آئیں۔ دیکھیے، دو لفظ ہیں، ایک ہے براڈ مائنڈیڈنس، ایک ہے نیرو مائنڈیڈنس۔ اور میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ساری مصیبت جو شروع ہوتی ہے وہ ایگو سے، نیرو مائنڈیڈنس اور ایگو سے شروع ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ بتائیے کہ آپ کا دین کیا یہ نہیں کہتا کہ آپ کا خالق کائنات کا خالق ہے؟ کائنات کا خالق ہے، رب اگر ایک ہے تو مخلوق بھی تو ایک ہوئی نا؟ کیا بات! مخلوق ایک ہوئی، اس کی مخلوق ایک ہے، اس میں بنیادی طور پر بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو آپ کے نقطۂ نظر کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نقطۂ نظر کو نہیں مانتے، لیکن کیا وہ انسانیت سے تو نہیں نکل گئے ہیں؟ ان سے آپ کا انسانیت کا رشتہ تو موجود ہے نا؟ بالکل۔ تو اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک انسانوں جیسا برتاؤ کریں۔ امیر المومنین کا وہ جملہ جو ہے مالک اشتر کو جو آپ نے خط لکھا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک درسگاہ ہے پورا، کہ لوگ تمہارے دو طریقے سے رشتہ دار ہیں، یا تو دینی بھائی ہیں بالکل، یا انسانی بھائی ہیں۔ بالکل۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یا تو دینی بھائی ہیں یا انسانی بھائی ہیں۔ تو انسانیت کا رشتہ تو کبھی کبھی دین کے رشتے سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ یقیناً۔ آپ بتائیے کہ وہ دین جو یہ سکھاتا ہو، کتے کو پانی پلا دو اور خود تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اللہ اپنے حق کو، بندوں کے حق کے اور ایک جانور کے حق کے سامنے اپنے حق کو پیچھے لینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے حق کو پیچھے لے رہا ہے کہ دیکھو تمہارا پانی مجھ تک نہیں پہنچ رہا ہے، یہ پانی، یہ وضو تو تم اپنی پیورٹی کے لیے کر رہے تھے نا، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پلا دو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کتے کا پیاسا کتا اتنا اہم ہے اسلام کی نظر میں، پیاسا انسان اہم نہیں ہے، بھوکا انسان اہم نہیں ہے؟ جس وقت ہمارے ائمہ اکرام روٹیوں کا جو بوجھ لے کر نکلتے تھے، اس وقت وہ جو ہے وہ مذہب نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہر ایک کے سرہانے روٹیاں رکھ دیتے تھے، چاہے وہ ان کے نقطۂ نظر کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر کر رہے تھے مدینے سے، تو یہود و نصارہ رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہود و نصارہ سے یہ پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو نبی کا نواسہ مدینے سے جا رہا ہے، مسلمان روئیں تو روئیں، مسلمان روئیں تو روئیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ کون جا رہا ہے؟ یہ وہ جا رہا ہے جو راتوں میں ہم کو رزق پہنچایا کرتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کو رزق امام حسین پہنچائے، اور آپ ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ رہ سکتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان
تمام مذاہب کے رہنے والوں کے درمیان رہ سکتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہے. اعلیٰ اخلاق یہی ہیں کہ جس وقت آپ نماز جو پڑھنے جا رہے ہیں, روزہ رکھنے جا رہے ہیں, کسی پر احسان کرنے نہیں جا رہے ہیں, یہ اپنے لیے کرنے جا رہے ہیں. اور اب میں وہ بات کہنے والا ہوں جو بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو بھی اس کو بہت غور سے سننا چاہیے کہ یہ شریعت کیوں ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ شریعت کیوں ہے؟ شریعت آپ کے اندر جا رہی ہے. شریعت ان پٹ ہے, ان پٹ ہے, تو آؤٹ پٹ کیا نکلنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کو سمجھا دوں کہ ہر مشین کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ان پٹ اور ایک ہوتا ہے آؤٹ پٹ. ایک پنکھا, بجلی کا پنکھا, اس کا ان پٹ کیا ہے؟ اس کا ان پٹ ہے الیکٹریسٹی, اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہوا, جو ہمارے لیے فائدے مند ہے. تو شریعت آپ کا ان پٹ ہے, اور اس کے آؤٹ پٹ جو ہونا چاہیے وہ انسانیت. بہت عمدہ ہے. جب تک آپ انسانیت کا آؤٹ پٹ نہیں دیں گے, لوگ آپ کی شریعت پہ بھی سوال اٹھانے لگیں گے. آپ کے ان پٹ پہ سوال اٹھے گا, آپ کے ان پٹ پہ سوال ہوگا. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا ان پٹ. اور ایک بات اور سمجھیے کہ اچھی مشین وہ ہوتی ہے جو کم ان پٹ لے کے زیادہ آؤٹ پٹ دے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے سجدے بھلے ہی کم ہوں مگر آپ بڑے انسان زیادہ بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ سجدوں کی تعداد وہ بہت طویل ہے لیکن انسانیت میں آپ فیل ہوئے. تو آپ, شریعت آپ کا ان پٹ ہے, شریعت آپ کے اندر جا رہی ہے, تو کچھ نکل کے بھی تو آنا چاہیے, اور جو کچھ نکلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ ہے انسانیت. آپ بڑے انسان بن جائیں, خمس دے کے آپ بڑے انسان بن جائیں, حج کر کے آپ بڑے انسان بن جائیں. اور اگر آپ خمس دے کے بڑے انسان نہیں بنے تو یاد رکھیے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ پانی میں چلا گیا. آپ کسی بھی کیٹیگری سے حج کر لیجئے, لیکن واپس آ کے آپ زیادہ بڑے انسان نہیں بنے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا سفر تو ہو گیا, ریلیجس ٹورزم تو ہو گیا, لیکن حج قابل قبول نہیں. ہر بار جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ کو لگے کہ اللہ کے مخلوق کے سامنے ہم اور زیادہ جھک جائیں. تو یہ جو شریعت ہے, شریعت مقصد نہیں ہے, شریعت کے ذریعے بلند انسان بننا مقصد ہے. شریعت آپ کے لیے ہے, آپ شریعت کے لیے نہیں ہے. خداوند عالم آپ کا دیا ہوا پیسہ اللہ کی جیب میں نہیں جاتا ہے, آپ کو انسان بنانے کے لیے اس نے شریعت دی. ٹھیک ہے نا. تو بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, ایک نبی کو مانتے ہوئے, اس کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے سب کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں, سب کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں. کیا یہ بتائیے کہ جو گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بھائی چارہ ٹوٹ جاتا ہے, بھائی کا بھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی ہے وہ بھائی رہے گا. ٹھیک ہے, مکتب فکر الگ ہے تو کیا ہوا, اس کے باوجود وہ ہمارا انسانی بھائی. بات انسانیت کی اگر ہو رہی ہے تو سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم سارے ادیان کی بات کریں, تمام دین کی بات کریں, تو بظاہر ان کے کسٹمز اور ریچولز الگ نظر آتے ہیں. جیسے مسلمان ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہندوؤں پر وہ واجب نہیں ہے, وہ اپنے طریقے سے اپنی دین دھرم نبھاتے ہیں. کرسچنز اپنے طریقے سے ماس کرتے ہیں. یعنی ریچولز الگ ہو سکتے ہیں, مگر بات جب انسانیت کی جائے تو ہر دھرم یہی سکھاتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, چوری کرنا غلط بات ہے, امانت داری اچھی چیز ہے. یعنی یہ بیسک جو مینرز ہیں, جو بیسک ایتھکٹس ہیں, وہ سارے دین جو ہیں ایک ہی سکھاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ انہی چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. بات یہی ہے کہ جب عبادت ریچول بن جاتی ہے نا, تو پھر اسی ریچول پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کہی, عبادات سے پہلے اخلاق آتے ہیں, اور اخلاق میں سمجھتا ہوں کہ 90% اخلاق وہ ہیں جو تمام مذاہب ایک بات جی, اور اس کے باوجود دنیا میں سچ بولنا کہیں نظر ہی نہیں آتا, نظر نہیں آتا. مظلوم کے حامی نظر ہی نہیں آتے. رحم کرو, آپ بتائیے, رحم صرف انسان ہی تو کر سکتا ہے, جانور کسی پر رحم نہیں کرتا. تو ادیان ہم سے کہتے ہیں رحم کرو, اور اس کے بعد ہم انہی دین کے نام پر دوسروں پر بے رحمی کریں تو اس سے بڑھ کے اور اس کے معنی ہم نے اس مذہب کو قتل کر دیا, کل کر دیا. کون سا مذہب ہے؟ اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں. تصور انسان میں آپ کو بتاتا ہوں. تصور انسان کے تعلق سے تمام مذاہب کے نظریات, ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ انسان باڈی کے علاوہ بھی کچھ ہے. بالکل جی, مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے کہ صرف باڈی نہیں ہے. یہ تو مادیت مانتی ہے کہ انسان کا مطلب صرف باڈی, اور ادھر جو ہے وہ باڈی ختم, یعنی اس میں سے جو ہے وہ کوئی آرگن فیل ہوا اور وہ ڈیڈ ہوا تو اس کا وجود ختم. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, باڈی کے علاوہ بھی انسان کچھ ہے نا. ہر دین مقصد حیات کا قائل ہے. انسان کے لیے مقصد حیات کا قائل ہے یا نہیں؟ جی جی بالکل. ہر دین کسی نہ کسی شکل میں حساب و کتاب کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے.
کہیں سورگ اور نرک ہے تو کہیں جنت تو جہنم ہے، جو کچھ بھی کہیں ہیون اور ہیل ہے، لیکن ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا تصور ہر جگہ ہے. بالکل. ہر مذہب یہ مانتا ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، مانتا ہے کہ جی اس دنیا میں اختیار کے ساتھ وہ جیت. تو آپ یہ دیکھیں کہ تعلیمات بہت حد تک ایک ہیں. یہ ہم کچھ کھینچ تان کر کے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھیے بات وہ ہونی چاہیے جو دل سے نکل کے دل تک پہنچے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں. ہر مذہب انسان کو مادیت سے اوپر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. ہر مذہب ایک اس دنیا کے بعد ایک دنیا کا قائل ہے یا نہیں قائل ہے. آپ بتائیے ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر مذاہب میں بہت حد تک اتحاد پایا جاتا ہے، سملیرٹیز پائی جاتی ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس انٹائرٹی آف ٹروتھ ہے، دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیے آپ یو کین فائنڈ ٹروتھ ایوری ویئر. دوسرے کے پاس بھی ٹروتھ ہے نا، دوسرے کے پاس بھی ٹروتھ ہے، اس کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے ہدایت پہنچی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ہدایت ہے اور یہ ہم سے کس طرح سے ہمارے ساتھ اس کی سملیرٹی پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ نبوت، ہم کہتے ہیں نبوت کہ نبی اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہدایت کے لیے. نبی کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. جی بالکل پایا جاتا ہے، چاہے وہ اوتار کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ڈیوائن اس کے پروفٹ کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے وہ رشی منی کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ نبی کی شکل میں. یعنی کوئی ایک ایسا جو اچھائی سے تم کو آگاہ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. ایسا کہ جو ڈیوائن نالج تم تک پہنچائے، جو تمہاری اصلاح کرے، جو تمہاری لیڈرشپ کا فریضہ انجام دے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ الہی ہدایت کا نظام ہر مذہب میں مانا گیا ہے کہ نہیں مانا گیا؟ تو پھر جب اتنی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جی نہیں سکتے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ریچولز ہیں، عبادتیں ریچولز ہیں کہ کوئی پوجا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیے، آپ کو نماز سے اسپرچویلٹی حاصل ہو، لیکن آپ بالکل آپ غرق ہو جائیے اس میں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دوسرے کے لیے کہا جائے کہ تم گمراہ ہو؟ ٹھیک ہے آپ نماز پڑھیے اور بالکل آپ نماز کے ساتھ ایسا رہے، آپ کا نماز کے بعد آپ کا کردار ایسا ہو کہ پوجا کرنے والا کہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے. نماز پڑھنے کے بعد آپ جب گھر آئیں تو یہ سوال ضرور کریں کہ وہ جو ہمارا بھائی نان مسلم ہے اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اور نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے اور تم نے کھانا کھا لیا تو ہم تمہیں مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہیں. مسلمان رجسٹر میں بھلے ہی تمہارا نام لکھا ہو لیکن ہم تمہیں مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ مسلمان ہو، بلکہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے اس دنیا میں میل محبت سے رہیں گے تو سب رہ سکتے ہیں، نفرت کے ساتھ جیئیں گے تو سب ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی نہیں رہ پائے گا. بالکل بالکل بالکل. ہم مسلسل اس گفتگو میں اس بات کا ذکر کیے جا رہے ہیں اور ہم جہاں رہتے ہیں بات اسی اعتبار سے کرتے بھی ہیں کہ ہمارا ہندوستان الحمدللہ ایسا ایک بہترین باغیچہ ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. یہ علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر کہ کوئی بھی مذہب بیر نہیں سکھاتا ہے. لیکن یہ جو یونیورسٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے انڈیا کی، یہ بہت ہی مشہور ہے اور دنیا نے ہمیشہ اس کا لوہا مانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے قائم رہے. یہ بتائیے کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے مینٹین رہے، قائم رہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان نظریات کا نہ صرف ان نظریات پر عمل کریں بلکہ ان نظریات کو پھیلائیں. جیسے جیسے بات بڑھے گی، دیکھیے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ آگے بڑھیے، آپ خود آگے بڑھیے. جب آپ آگے بڑھ کے ہاتھ پھیلائیں گی تو دوسرا آپ کا ہاتھ تھامے گا، جو آپ کے ہم فکر ہیں وہ ہاتھ ملائیں گے، بالکل ملائیں گے اور ایک کارواں بنے گا. اور ایسا نہیں آپ اس شاہراہ پہ تنہا نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس راستے پہ چل رہے ہیں. یاد رکھیے سماج میں نفرت کے لوگ ہمیشہ جو ہیں، جو نفرت کے ایکٹیو جو پروٹیگنسٹ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. معاملہ کیا ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. سماج کا ایک بہت بڑا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محبت کے لیے ایکٹیولی آگے بڑھنے والے بھی کم ہوتے ہیں، نفرت کے لیے ایکٹیولی آگے بڑھنے والے بھی کم ہوتے ہیں. 10% آپ مان لیجئے. سماج کا 80% 75% حصہ جو ہوتا ہے
وہ فیس لیس میجورٹی ہوتا ہے. جی. جب محبت کا نعرہ اونچائی سے بلند کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ ان کے ساتھ ہو لیتا ہے, اور کبھی نفرت کا نعرہ جب تیزی سے بلند کیا جاتا ہے تو وہ ادھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہ نفرت کی باتیں کرنے لگتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نفرت کے نعرے کے سامنے آپ محبت کا نعرہ بلند کریے. دیکھیے یہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے اور ایک دن یہ کارواں بنے. بہت اہم سوال جو ایک طریقے سے میں یہ کہوں گی کہ ایک کنکلوژن ہو جائے گا ہماری اس گفتگو کا, کہ یہ جو ریلیجس ٹالرنس ہے جو بہت اہم ہے, جو بہت اچھی چیز ہے, جو ہر کسی کے فائدے کی بات ہے, جس میں اس کو سب سے زیادہ نقصان اگر کوئی چیز پہنچاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کو سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں, جو کچھ باتیں تو وہ ہیں جو ہو چکی کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اس کو ایگو, سب سے زیادہ تنگ نظری پہنچاتی ہے, لیکن اس وقت میں کہوں گا سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے سیاست, راجنیتی. یہ جو سیاست ہوتی ہے, جو پولیٹکس ہوتی ہے, یہ ہے. اب پتہ نہیں کیوں عوام کب اس بات کو سمجھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہم کو لڑا کر کے خود آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں, ہمارے جنازوں پر پیر رکھ کے وہ اوپر چڑھ جانا چاہتے ہیں, اس سیڑھی سے وہ آسمان پہ پہنچ جانا چاہتے ہیں, دولت کے آسمان پر, طاقت کے آسمان پر پہنچ جانا چاہتے ہیں. ارے اس ملک میں رہنے والا کون ایک دوسرے سے دشمن ہے؟ صدیوں سے یہاں پر سب رہتے ہوئے آئے ہیں, صدیوں سے ایک دوسرے کے لیے لوگوں نے جانیں دی ہیں, صدیوں سے ایسا. اور یہ جو گنگا جمنی تہذیب, یہ لفظ یہی کوائن ہوا ہے. ہم ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اس سرزمین سے ہے کہ جہاں ہم ہر وقت جاتے رہتے ہیں, جو ایک چھوٹی سی حکومت بنی تھی ہندوستان میں, اودھ کی حکومت. آپ دیکھیے کہ اودھ کے حکمراں کیسے تھے. اودھ کے حکمراں وہ تھے کہ جو دیوالی میں دیے بھی جلاتے تھے, یعنی بظاہر وہ مسلمان تھے, بظاہر وہ یعنی مذہبی اور مسلکی اعتبار سے وہ شیعہ تھے, اثنا عشری شیعہ تھے, لیکن دیوالی میں وہ دیے بھی جلاتے تھے اور اپنی رعایا کی دلجوئی کے لیے, اور ہولی میں وہ رنگ بھی اڑاتے تھے, اور اس کے نتیجے میں اس کے بدلے میں رعایا وہ تھی جو محرم میں پانی کی سبیلیں رکھتی تھی, اور وہ تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو پانی پلاتی تھی. اور ایسے لوگ تھے, ایسے شاعر پیدا ہوئے, ایک پوری فہرست ہے نان مسلم شعراء کی جنہوں نے امام حسین پر زبردست نوحے لکھے. آپ بتائیے کہ کیا امام حسین پر نوحے لکھنے سے کیا ان کا دھرم بھرشٹ ہو گیا؟ ہرگز نہیں, وہ اپنے مذہب پہ برقرار تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت اچھا. امام حسین سمبل ہیں عدل کا, امام حسین سمبل ہیں مظلومیت کا, امام حسین سمبل ہیں عزت نفس کا, اس لیے انہوں نے ان کو اپنایا. کتنے ایسے امام بارگاہیں ہیں, لوگ جا کے لکھنؤ میں دیکھیں کہ کتنی امام بارگاہیں ہیں کہ جو ہندوؤں نے بنائی, ہے نا. جھاؤ لال کا امام باڑہ آج بھی مشہور ہے, اور بہت سے نہ جانے کتنے امام باڑے تھے جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے, وہ سب موجود ہیں جہاں پہ امام حسین کی عزاداری ہوتی تھی. ایک ایسا, اور یہ جو ٹرو اسپرٹ تھی گنگا جمنی تہذیب کی, ٹرو اسپرٹ وہیں پیدا ہوئی. آج یہ صرف ایک نعرہ بن گیا ہے, آج یہ صرف لفظ بن گیا ہے, اس کی اسپرٹ نکال لی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعرہ لفظ, لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ پھر سے لگایا جائے, تاکہ ہم لوگ اسی طرح سے شیر و شکر ہو کر کے رہ سکیں, تاکہ ہم دکھا سکیں کہ مذہب نفرتیں نہیں پھیلاتا, مذہب خون نہیں بہاتا, مذہب جوڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں. بالکل, اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ایک ایسے دین پر چل سکیں جو واقعاً محبت کا پیغام دیتا ہے اور اسے اپنے اخلاق سے ظاہر کر سکیں, نہ صرف اپنی زبان سے. آغا, اس پروگرام کے تحت بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنا علم ہمارے ساتھ بانٹا. بہت بہت شکریہ آغا. شکریہ. عزیزان محترم, اسی کے ساتھ ہم آ پہنچے ہیں اس پروگرام کے اختتام پر, جسے ہم ریلیجس ٹالرنس ان ورلڈ ریلیجنس کہتے ہیں, جہاں ہم گفتگو ان 3 ایپیسوڈ میں یہی کر رہے تھے کہ یہ مذہبی رواداری کتنی اہم ہے, اس میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور یہ ایک ایسی اہم چیز ہے جو نہ صرف ہمارے لیے مفید ہے بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے. اگر معاشرے میں مذہبی رواداری نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی پنپ نہیں پائے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم باقی رہیں تو پھر ہمیں سب کے ساتھ باقی رہنا ضروری ہے, کسی ایک کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور نئی فکر لے کر, کوئی اور نیا پروگرام لے کر. فی امان اللہ.